الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آڈیو خلاصہ فتاوی رضویہ جلد دوم صفحہ نمبر 285 سے۔ یہاں پر مسئلہ نمبر 44 ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کنویں کا دور کیا ہاتھ ہونا چاہیے، یعنی کتنے ہاتھ ہونا چاہیے کہ وہ دہ دردہ ہو اور نجاست گرنے سے ناپاک نہ ہو سکے۔ اس کے جواب میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس میں 4 قول ہیں اور اس میں پھر جدا تحقیق ہے، اور ایک مطلب بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ یہ ایک تقریباً رسالہ ہی مطلب تحریر فرما دیا ہے۔ جس کا نام ہے الہنی النمیر فی الماء المستدیر، خوشگوار اور صاف آب مستدیر کی تحقیق۔ تو اس میں چونکہ جو اصطلاحات ہیں وہ گز اور مطلب ہاتھ اور اس طرح کے الفاظ ہیں جن کا سمجھنا آج کے دور کے حساب سے تھوڑا مشکل ہے، تو میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو آج کل کے جو حساب ہے انچوں کے حساب سے، اسکوائر فٹ کے حساب سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے مطابق خلاصہ اس رسالے اور اس سے پہلے 1-2 لیسنز کا یہ بنتا ہے کہ جس حوض یا تالاب یا ٹینکی میں پانی کی سطح کا رقبہ 225 اسکوائر فٹ ہو وہ دہ دردہ شمار ہوگا۔ ایک شرعی گز 18 انچ یعنی 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ تو فتاوی رضویہ میں آپ جہاں بھی ایک گز یا شرعی گز پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 1.5 فٹ 18 انچ، لہٰذا 10 شرعی گز 15 فٹ بنیں گے۔ 15 فٹ کو 15 میں ضرب دیں تو 225 اسکوائر فٹ مقدار ہوگی۔ تو یہ ہے مقدار جو دہ دردہ کی ہے۔ تو یہ رسالہ تقریباً 312 صفحہ تک چلتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 46 ہے کہ ایک مسلمان غسل کرتا ہے، اس پہ غسل فرض تھا، اسی طرح ایک ہندو ہے، اگر وہ غسل جنابت کرتا ہے تو ان میں کیا فرق ہے؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر شرعی طور پر نہائے کہ سر سے پاؤں تک تمام بدن ظاہر پر پانی بہہ جائے اور حلق کی جڑ تک سارا منہ اور ناک کے نرم بانسے تک ساری ناک دھل جائے تو کافر کی جنابت اتر جائے گی۔ تو مطلب اس طریقے سے اگر کافر بھی نہاتا ہے تو اس کی بھی جنابت اتر جاتی ہے۔ مسئلہ 47 ہے کہ جوتا ہندو یا نصرانی وغیرہ کا پاک ہے یا ناپاک؟ اسی طرح مطلب کھانا اور حقہ وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانی کے کھانے سے ممانعت فرمائی۔ اس پہ پھر اعلیٰ حضرت نے حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں، یہ ناپاکی ان کے باطن کی ہے، پھر اگر شراب وغیرہ نجاستوں کا اثر ان کے منہ میں باقی ہو تو ناپاکی ظاہر بھی موجود ہے۔ اور ہندو عیسائی وغیرہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، مونچھوں کو لگ جاتی ہے، تو اگر وہ ناپاک مونچھ انہوں نے پانی میں ڈال دی تو ظاہر ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔
تو پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر اگر کافر ہے مگر اس پہ کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے تو اس کا جوتا ناپاک نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کافر کا جسم اگر اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو وہ پاک ہے، اگر کسی چیز کو وہ پیتا ہے، ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، مگر ہمیں ان کے جوتے سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال نمبر 48 ہے کہ حقے کے اندر جو پانی ہوتا ہے، وہ نیچے جو اس کا ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں، پانی ڈالنے والی جگہ، وہ پاک ہے یا ناپاک؟ اس کے جواب میں صفحہ 320 پہ لکھا ہے قطعاً پاک ہے، پانی پاک، تمباکو پاک، اس کا دھواں پاک، پاک چیز سے پاک پانی کا رنگ، مزہ، بو بدل جانا اسے ناپاک نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مذہب صحیح میں نہ صرف طاہر بلکہ مطہر اور قابل وضو رہتا ہے، بھائی مانا کہ اگر اس سے وضو کرے وضو ہو جائے گا، اگرچہ بوجہ بو مکروہ ہوگا۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ اور معلوماتی چیز ہے۔ اس کے بعد ایک اور رسالہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ اس کا نام پڑھ کر سناتا ہوں۔ رحب الساحتی فی میجات لا یستوی وجہها وجوفها فی المساحتی، ان پانیوں کے بارے میں میدان وسیع کرنا جن کی سطح اور گہرائی پیمائش میں برابر نہ ہو۔ تو یہ ایک رسالہ ہے، اس میں کم و بیش 5 سوالات ہیں، پھر ان کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مختلف جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ سوال اول ہے، حوض نیچے دہ دردہ اور اوپر کم ہے، بھرے ہوئے میں نجاست پڑی تو سب ناپاک ہو گیا یا صرف اوپر کا حصہ؟ جواب ہے بعض کے نزدیک اصلاً ناپاک نہ ہوگا، بعض کے نزدیک کل ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، پھر اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مختلف جزیات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ حوض کے بالائی حصے کے منتہے پر ایک نالی ہے، جب یہ اوپر کا پانی ناپاک ہوا نالی کھول کر نکال دیا گیا، صرف نیچے کا پانی جہاں سے دہ دردہ رہ گیا ہے پھر پاک پانی سے بھر دیا گیا، تو اب یہ حوض پاک ہو گیا کہ نہیں؟ جواب، اگر ناپاک پانی نکال دینے کے بعد اتنا انتظار کیا کہ حوض کی بالائی سطوح جو اس پانی سے ناپاک تھیں خشک ہو کر پاک ہو گئیں، اس کے بعد پاک پانی بھر گیا اور اوپر آ جانے والی نجاست باقی نہیں، تو سارا حوض پاک ہو گیا، ورنہ بالائی حصہ پھر ناپاک ہو گیا۔ سوال نمبر 3، اسی صورت میں اگر پانی صرف حصہ زیری دہ دردہ میں تھا اور اس وقت نجاست پڑی کہ ناپاک نہ ہوا، پھر نجاست نکال کر یا بے نکالے بھر دیا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ جواب، کتب حاضرہ سے اس صورت پر کلام اس وقت ذہن میں نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اس پہ تفصیلات لکھی ہیں کہ نجاست کی قسمیں کتنی ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر آپ نے اپنی تحقیق عطا فرمائی۔ سوال 4 ہے، حوض اوپر دہ دردہ اور نیچے کم بھرے ہوئے نجاست پڑی تو سب پاک رہا یا نیچے کا حصہ ناپاک ہو گیا؟ جواب، یہ فرمایا آپ نے کہ کلام میں علامہ سید طحطاوی سے ظاہر یہ ہے کہ حصہ زیری ناپاک ہو جائے گا۔ پھر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے سوال نمبر 5 کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسی صورت میں پانی حصہ زیری قلیل میں تھا، اس وقت نجاست پڑی، اسے نکال کر بے نکالے بھر دیا گیا، بارش وسیل سے بھر گیا کہ آب کثیر ہو گیا، تو اب بھی اوپر کا حصہ پاک ہے یا ناپاک؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ جہاں اکثر کتب میں منقول تو اس قدر ہے کہ اگر بھر کر ابل گیا کہ کچھ پانی باہر نکل گیا، جب تو پاک ہو گیا کہ جاری ہو لیا، ورنہ اوپر کا حصہ ناپاک ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورت بالکل عجیب و غریب سی ہے کہ ایک ایسا حوض ہے کہ نیچے سے دہ دردہ اوپر سے دہ دردہ نہیں ہے، اور اس میں نجاست پڑے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو یہ عام طور پہ واقع ہونے والی صورت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس کو صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا۔ اور یہ رسالہ 423 صفحہ تک چلتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔